بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء موصولہ: الذی، اللذانی، والذین، والذین، اللتی، اللتانی، واللتین، واللتین، واللاتی، واللہ واللواتی، وما، ومن، وأی، وأیہ، وأیتن۔ اور الف و لام اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں الذی کے معنی میں ہے، جیسے الضارب والمضروب۔ اور ذو الذی کے معنی میں ہے بنی طے کی لغت میں، جیسے جاءنی ذو ضربہ کا، تو جان لے کہ ای اور ای اور ایتن مورب ہے۔ ایون، جی، یہ ای نہیں ہے، ایتن، یہ ایون اور ایتن ہے. ایون و ایتن، ایون عورب ہے. ایون اور ایتن مورب ہے۔ ہاں جی، اس کو سمجھائیں، آپ سمجھا دیں گے آپ؟ جی حضرت، الذی، اللذانی، والذین۔ اچھا تو میں ایک بار پھر پڑھ لوں۔ الف و لام اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں الذی کے معنی میں ہے، جیسے الضارب والمضروب۔ اور ذو الذی کے معنی میں ہے بنی طے کی لغت میں، جیسے جاءنی ذو ضربہ کا، تو جانے کے ایت۔ ایون اور ایتن مورب ہے. ان میں جو ہے نا اسماء موصولہ میں ایون اور ایتن مورب ہے، باقی سب ہی مبنی ہیں، مبنی اصل کے مشابہ ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، جی، آگے کوئی اور بیان کرے اس کو، کوئی اور ساتھی پڑھے اس کو دوبارہ. حضرت یہ جو اسماء موصولہ چل رہے ہیں، الذی، اللذانے، اس ہاں جی، میں بھی یہ مورب ہوئے، اور الذین والذین یہ مجرور ہو گیا، اور اس کے اوپر جو ہے نا زبر آ گیا، تو یہ مورب ہو گئے۔ نہیں جناب، مورب نہیں ہو گیا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے. ابھی کیسے مورب ہو گئے؟ مورب انہوں نے بتا دیا آگے کہ ایون اور ایتن مورب ہے، ان کے اندر باقی سارے مبنی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہاضا، ہاضان وہی چیز ہے، یہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، لفظوں کی تبدیلی ہے، لیکن یہ وہی کچھ ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انہوں نے کہا الذی، اللذان، والذین، 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 اللاتی، اللتان، واللتین، واللاتی، واللواتی، وما، ومن، وأی، وأیتن. یہاں تک میری بات سمجھے آپ؟ الذی، الذی وہ ایک مرد ہے، جیسے حاضہ ایک مرد تھا، یہاں پر ہے اس کی مطلب بدل آ گیا، الذی آ گیا. آگے آ گیا اللذان، حاضان. سمجھا جلیل قریشی صاحب؟ جی جی، جلیل قریشی صاحب میں ہاں، بالکل۔ اللذان سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو آدمیوں کے لیے ہے. آگے ہے اللذان واللذین، یہ ہے حالت جری اور نسبی حالت، جیسے ہاضان، جیسے زان و زین. زین یہاں پر ہے واللذین، یہ زین کے وزن پر آ گیا. یاد آ گیا اب آپ کو؟ یہ اس کی نسبی اور جری حالت ہے. آگے ہے والذین، والذین آ گیا تمام مردوں کے لیے، جمع کے لیے، کہ وہ سب مرد. آگے ہے اللتی، وہ ایک عورت، اللتان وہ دو عورتیں، اللتین وہ دو عورتیں، اس کی نسبی اور جری حالت آ جائے گی. اور اللاتی وہ سب عورتیں، اور اللواتی یہ بھی وہ سب عورتوں کے لیے استعمال ہوگا. آگے ماں کا معنی ہوتا ہے، یہ ماں آتی ہے غیر ذوی العقول، ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کے اندر حرکت نہیں ہوتی، حس نہیں ہوتے، تو غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے ماں. اور من یہ استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، جو چیزیں سانس لیتی ہیں یا جن کو کچھ سمجھ ہے. اور ایون اور ایتن مورب ہے. اب سمجھیں، اب اسی کو پچھلی فصل کو سامنے رکھتے ہوئے ہاضا، ہاضا و ہاضان و ہاذین و ہاتی و تہی وزہی وزہی و تہی وطان و تین و اولا مد و کسر کے ساتھ. اب اسی فصل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اب اس کی مثال بنانے، الذی، رأیت الذی ضربک، رأیت الذی ضربک، میں نے اس آدمی کو دیکھا جس نے تجھے مارا. اس کا ترجمہ بھی یہ بنے گا، رأیت الذی ضربک، میں نے وہ آدمی دیکھا جس نے تجھے مارا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ رأیت الذی ضربک، میں نے اس آدمی کو دیکھا جس نے تجھے مارا. ٹھیک ہے؟
آگے کوئی اور ترجمہ کرے، کوئی اور اس کی مثال بنائے. دخل فی بیت، دخل فی البیت الذی نہیں، دخل فی البیت وہ آدمی گھر میں داخل ہوا، الذی ضربک جس نے تجھے مارا. گھر میں وہ آدمی داخل ہوا جس نے تجھے مارا. آگے دخل فی البیت الذی نصرک، گھر میں وہ آدمی داخل ہوا جس نے تجھے تیری مدد کی. آگے ہے اللذان، رأیت الرجل، رأیت الذی، رأیت اللذان رجلان، میں نے ان دو آدمیوں کو دیکھا. سمجھائی؟ استاد جی ایک سوال ہے، یہ اوپر جو ہے اس میں اشارہ یعنی کہ ان سے اشارہ کرتے ہیں کس چیز کی طرف، اس میں اسماء موصولہ اس سے کیا مراد ہے؟ اسماء موصولہ ایک ہوتا ہے، اسماء موصولہ کیا مطلب؟ دوبارہ سوال کریں. حضرت میرا بھی یہی جیسے سوال ہے جو بھائی نے فرمایا نا کہ یعنی را بھی اشارہ کے لیے ہے یہ، اور الذی بھی اسی کے معنی میں ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ ہاں ذا کون سا؟ جیسے حضرت ہاذا اور الذی دونوں کا ایک ہی معنی ہے نا تقریباً. ہاں تو کس کا تو ان میں فرق کیا حاضہ ہے؟ کا معنی اور الذی نہیں، اس میں فرق ہے نا. حاضہ تو اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذی صلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اسم موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملے کا پورا جز نہیں ہوتا، بغیر صلے کے ہوتا ہے، اور صلہ اس کا جو ہے نا وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. یہ اس میں اشارہ نہیں ہے بھائی، یہ صلہ ہے. جیسے میں نے ایک کام کیا، مجھے اس کا صلہ مل گیا. ٹھیک ہے، جی بات سمجھ میں نہیں آ سمجھ رہی؟ نہیں کیا آ ہے رہی ہے؟ استاد جی، نہیں ہے. میں دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھو تازہ جو ہے نا وہ اس میں اشارہ کا استعمال ہوتا ہے، اور جو اس میں مستولہ ہوتا ہے نا اس کا ایک صلہ ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے تو اس کا صلہ ہوتا ہے، اس کو بتا دی جاتی ہے. تو یہاں پہ مستولہ سے مراد سر جی ابھی آواز کٹ گئی. استاد محترم آواز نہیں آ رہی. آواز کٹ گئی ہے. ہاں جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اس پہ تکرار کر لیں ساتھی، کیا کہتے ہیں؟ کیا تکرار کریں گے بھائی جان، سمجھ اس نہیں کا آ رہی. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایا بابا ایا کا کس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ اسماء اشارات ہے نا، جی اس جی کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جی جی اور اسماء موصولہ جو ہیں یہ جو الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں موصولہ جیسے استاد جی نے فرمایا موصول ہو رہی ہے، چیز حاصل ہو رہی ہے نا، تو اس میں اشارہ میں زا ہے نا، وہ ہاذا یہ، تو الذی وہ ہو جائے گا، وہ شخص یا جس شخص، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوگا، یہ وہ ہو جائے گا، وہ یہ ہے جو ہاذا ساتھ ہے. آپ اس میں اشارہ ہے نا، آپ کسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تکرار تھوڑی سی کر لیتے ہیں. وہ اسم جس سے اس چیز کا تعین ہو جائے جس طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس چیز کا تعین ہو گیا کہ جہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. جیسے زار الرجل، وہ مرد، ٹھیک ہے. جس طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، یعنی کہ جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مشار الیہ. اس میں اشارات اچھا یہ اس ہیں. میں جی اس میں موصولہ میں حاضر ہو گئے وہ بند شخص. جی وہی آگے پڑھتے ہیں نا، اس کو مکمل کر لیتے ہیں پھر کلیئر ہو جائے گا سب کو. تو اس میں اشارات یہ ہیں جس میں زا آتا ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر کے لیے زان، زینی تسنیہ مذکر کے لیے دونوں مرد، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح تا تی تا زا، عثمان ٹھیک ہے. بھائی ابھی آپ ایک ہی کلیئر کر دیں، جیسے ذا ہے اور الذی ہے، بس اسی کو کلیئر کر دیں آپ. جی یعنی زا، الذی
یہ اور حاضہ بھی یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، حاضہ میں بھی تو متعین کر دیتے ہیں نا ہم، جیسے حاضہ کتاب یہ کتاب ہے، تو اس میں بھی تعین ہو گیا کتاب کا۔ جی جی ایسے ہی دیکھیں، زا جو ہے نا، زا وہ اس کا سمپل معنی ہے وہ مرد یا یہ مرد، ٹھیک ہے۔ الذی ہے جو شخص، جس شخص، ٹھیک ہے مثال نا؟ جملہ بنائیں اس کا کوئی۔ جملہ ہاذا عثمان، ہاذا عثمان، جی، ٹھیک ہے، یہ عثمان ہے، اور اللہ بھی کیا بنائیں؟ ٹھیک ہے۔ الذی، اب قرآن کیا کہتے ہیں، الذین آمنوا، الذین آمنوا، ہاں، اے وہ لوگوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ الذی خلقک فسوا، ایسے بھی ہے کوئی؟ ہاں جی ہاں جی، کافی جگہ پہ جیسے استعمال ہوتا ہے اللہ۔ اس میں اشارہ کی ایک مثال ہوگی کہ حاضہ میری بات مومن، سنیے۔ یہ اچھا ایمان والا ہے۔ اچھا، شاید آپ کو اس طرح سمجھ آ جائے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں اشارہ تو اشارہ ہو گیا نا، ہاذا یہ یا وہ نا، ٹھیک ہے۔ اور تو اس میں الذی، سنیں نا، اور اس میں موصولہ جو ہے اس میں ہو جائے گا جو، ٹھیک ہے، وہ کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو یا جس آ گیا، جس شخص یا جو شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جس کی اس میں موصولہ جو ہے وہ جو شخص ہے اس کی طرف موصول ہو رہی ہے نا وہ چیز، ٹھیک ہے۔ جی جی الذی، جی، جب یہ جو الذین، یا جس جو سمجھایا نا، ہاں جی، جو اور جس جو ہے وہ سمجھ آیا۔ الذی ہے، اور وہ اور یہ جو ہے وہ ذا ہے، آسان الفاظ میں اگر بات کی جائے۔ کیوں ساتھیوں، کچھ کلیئر ہوا؟ جی جی میری بات سنیں ایک منٹ۔ جی جی اس اسماء موصولہ اچھا وہ جو ہوتے ہیں جو بھائی صلہ کے جو ساتھ مجھے مل سمجھ، کر جملے کا جزو بنتے ہیں۔ سنیں میری بات سنیں پہلے، جی جی آپ سنیں۔ جملے کا جزو بنتے ہیں، جیسے الذی ضربک، ہوں الذی ہوں ضربک، اس میں مثال بھی جیسے دی ہوئی ہے نا، جیسے جاءنی ذو ضربک۔ ہوں الذی جو استعمال ہوتا ہے نا وہ غائب کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ الذی ضربک، اس نے مارا آپ کو، یا جیسے جانی الذی ضربک، آیا وہ میرے پاس ہے جس نے آپ کو مارا۔ الذی ایسے استعمال صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جزو بنے گا، یہ اکیلا کبھی بھی معنی نہیں دے گا۔ اسماء موصولہ یہ اس میں ہی پڑھا ہے، معرفہ نکرہ میں آپ آئیں گے نا آگے، اس میں یہ آئیں گے بسم جو اللہ الرحمن بھائی اچھا جو بھائی مجھے سمجھ آئی ہے نا بھائی، کوئی حافظ ہے؟ حافظ بسم اللہ الرحمن بھائی الرحیم، میری جو بات پہلے صورتیں ہیں قرآن پاک کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، طاہر صاحب آگے ہیں، استاد جی متقین کے واپس لیے آ گئے۔ پیچھے ہو ہدایت جائیں۔ ہے، ان کے لیے جو تقوی والے ہیں۔ تو اس میں عام اشارہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جس کا مفہوم یہ ہے، تو یہ اس میں اشارہ تو نہیں ہے، اس میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ، یہ عام جو یا جس آپ کو فرمایا نا، میں نے عرض کی ہے کہ الذی جو اور جس کے لیے استعمال ہوگا، اور ہاذا یہ اور وہ کے لیے استعمال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز آ رہی میری؟ جی جی سر جی۔ ہاں، تو ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ حاضہ اور الذی میں فرق کیا ہے۔ حاضہ تو ہوتا ہے نا، حاضہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حاضہ جو ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ترکیب میں حاضہ استعمال ہوگا تو حاضہ جو ہے نا اکیلا بھی مبتدا بن جائے گا، اکیلا بھی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اپنے مشار علیہ کے ساتھ مل کر بھی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن جو اسم موصولہ ہوتا ہے نا، اس کی اسم موصولہ وہ اسم ہے جو تنہا جملے کا پورا جز نہیں بنتا بغیر صلہ کے۔ جہاں اسم موصولہ آئے گا آگے اس کا صلہ بھی ذکر ہوگا، ٹھیک ہے، اور صلہ اس کا جو ہے نا وہ پورا جملہ ہوگا۔ تو یہ اس کے اندر فرق ہے۔ جو حاضہ ہے نا، اس کا آگے حاضہ مشار اللہ ذکر تو ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا جملہ ہی ہو۔ جیسے حاضہ رجل، وہ ایک حاضہ رجل یہ ایک آدمی، لیکن یہاں پر ہم الذی رجل نہیں کہہ سکتے، یہاں پر ہم یہ کہیں گے جا الذی ابوہ عالم، جا الذی ضربک، کہ تیرے پاس وہ آدمی ہے جس نے تجھے مارا۔
تیرے پاس وہ آدمی آیا جس نے تجھے مارا. حاضہ جو ہے نا، حاضہ کے بعد جو مشار الیہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا جملہ ہی ہو، وہ اکیلا بھی ہو سکتا ہے، جملہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسم موصولہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو صلہ ہو نا آگے ذکر، تو وہ پورا جملہ ہو، اکیلا لفظ نہ ہو. یہ اس کے درمیان حاضہ اور الذی میں فرق ہے. لیکن الذی اور حاضہ کا ترجمہ ہم یہ میں فرق بھی آگے ترجمے میں بھی یہ فرق ہے. حاضہ ہم کہیں گے یہ، الذی میں کہیں گے کہ وہ. ٹھیک ہے، یہ ان کے درمیان فرق ہے. استاد جی اللہ جی جو نہیں ہوگا، جو اور جس. ہاں آگے ایک یہ جیسے انہوں نے ماشاء اللہ ایک اور آدمی نے لکھا ہے، اسم موصولہ ایسا اسم ہے جو کسی غیر معین چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے بعد والے آنے والا جو جملہ ہوتا ہے نا، وہ موصولہ اس اسم کی وضاحت اور تشریح کرتا ہے. یعنی اسم موصولہ خود مکمل مطلب نہیں دیتا، بلکہ اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، اور دونوں مل کر ایک مکمل معنی دیتے ہیں. مثال کے ساتھ وضاحت: جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. الذی جاہد قد فاز. تو جس ساتھی نے ماشاءاللہ یہ لکھ کے بھیجا ہے وہ اس کی عربی بنا دے: جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو اس کی عربی یہ بنے گی الذی جاہد کا قد فاز، یا ایسے کر دیں قد فاز الذین جاہد. دونوں طریقے سے اس کی عبارت بن سکتی ہے. وہ شخص جو سچ بولتا ہے سب کا محبوب ہوتا ہے. من سچ کی منزل نہیں اللہ اکبر، اللہ حفاظ فرمائے. اللہم صلی علی صدقہ صدقہ من صدق صدیق من صدق. صدق الذی یحب الناس. یس چلو اب مثال واضح، اب مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ حضرت پھر ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاذا ولدن یہ لڑکا ہے، اور ہاں ولدن الذی جاء وہ لڑکا جو ہاں آیا. جو آیا. نہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو اسم موصولہ کے بعد جو آئے گا وہ پورا جملہ ہی آئے گا، وہ حرف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جا الذی ابوہ عالم، میرے پاس وہ آدمی ہے جس کا باپ عالم تھا. یا جاءنی میرے پاس آیا الذی ضربک، یا الذی نصرک کہ میرے پاس وہ آیا جس نے تمہاری مدد کی تھی. ایک اور مثال، جا اندک تمہارے پاس وہ آیا الذی شربک کہ جس نے تجھے پانی پلایا، جس نے پلایا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ صلہ کے بعد پورا جملہ آئے گا، ہادہ کے بعد پورا جملہ آنا ضروری نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. اب اس کی ترکیب کیا بنے گی؟ جاء فعل، الذی اسم موصولہ. میں آپ کو ترکیب بھی کر کے دیتا ہوں ساتھ. جاء الذی نصرک کہ وہ آیا. جاءنی، یا ایسی مثال دے دیں، جاءنی میرے پاس آیا الذی نصرک جس نے میرے پاس وہ آدمی آیا جس نے تمہاری مدد کی. جاءنی فعل، جاء فعل، نون وقایا کا یا متکلم کی ضمیر، الذی موصول، الذی اس میں موصول، اور نصارہ اس جو ہے نا فعل، اور ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل جو اللہ کی طرف، الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. تو پھر جو ہے نا، اور کاف ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی موصول کا صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل. یہ ترکیب لمبی ہے، میں کل آپ کو نا لکھ کے ساری نا کتاب کاپی پہ لکھ کے آپ کو سینڈ کروں گا، یہ ترکیبیں آپ نے کیسے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے. استاد جی میں کچھ عرض کروں اسماء موصولہ کے بارے میں. جی بولیں. یہ اسماء موصولہ لگتا یہ ہے کہ یہ نامکمل اسم ہے، الذی سے لے کر واللواتی تک، لیکن اس کے بعد جب ما اور من دوسرے فکروں میں آئے گا تو اس کا مفہوم آنے والے فکرے سے جو ہے مفہوم واضح ہوگا. یعنی میں آپ کو نام سمجھاتا اسم، ہوں. ہاں صحیح ہے ٹھیک، بولیں. کہ یہ وہ اسم ہے جو نامکمل ہے،
اور بعد ہاں میں جی آنے والا جو فکرہ ہوگا، جملہ ہوگا، اس سے مفہوم واضح ہوگا. جیسے قرآن واضح پاک میں ہے نا، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہاں ہی کا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمان میں. اللہ ہی کا ہے کیا ہے؟ جب تک فی السماوات والارض نہیں نہ آئے گا ماں کے ساتھ، تو اس وقت تک ہاں کلیئر نہیں ہوئے گا. اسی طریقے سے یسجدو لہو من فی السماوات والارض، یسجدو سجدہ کرتی ہے جو کچھ زمین و آسمان میں چیزیں ہیں. من ہاں من کے ہاں بعد جو آ رہا ہے اس سے فکرہ مکمل ہو رہا ہے، مفہوم مکمل ہو رہا ہے. للہ میں یسجدو میں کوئی بات واضح نہیں ہو رہی، اس لیے یہ اس میں موصولہ ہے اور یہ نامکمل ہے شروع میں، لیکن ہاں بعد میں آنے والی جو ہوگی بات اس سے بات مکمل ہوگی، مفہوم میں مکمل آپ ہوگا. ہاں مثال جی دیتا اس ہوں. کے جیسے قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ جی من جی رب کا، بالکل بہترین. تو من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو سوال جو جواب دینے والا کہے گا ربی اللہ. تو ربی اللہ نے آ کے جو ہے نا، جو موصول تھا نا من اس میں موصولہ تھا، اس کا صلہ آ کے ربی اللہ نے پورا کر دیا. آگے آگے ہے من ربو کا، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو آگے اس نے بیان کر دیا رب کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جملہ پورا ہو گیا، اس نے وضاحت کر دی. آگے ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں کہوں گا دین اسلام، کہ میرا دین اسلام ہے. تو دین اسلام کہنے سے بھی میرا جو ہے نا، جو ماں کا جو ہے نا صلہ، وہ آگے سے ادا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے اللہ زانے اور اللہ زینے. تو اللہ زانے، یہ عثمانی صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. نہیں جی، یہ غلطی سے ہو گیا جی. اچھا نہیں، غلطی سے کافی دیر سے کھڑا، میں نے غور ابھی کیا ہے اس کو. اچھا جزاک اللہ. اچھا. آگے ہیں عثمان دریس صاحب. جی یا استاد جی. ہاں جی، آگے پڑھیں. مثال دیں اس کی کوئی. اللہ جانے کیوں مثال دیں. اللہ زانی کے استاد جی؟ ہاں اللہ جانے. وہ 2 مرد نا، ہاں وہ 2 مرد. جن 2 شخص. ہاں جی. اچھا ایم ایف عثمانی صاحب، آپ نے اگر آپ کو آتی ہے تو کوئی ادر ون جس کو بھی نہیں آتی تو مثال دیں. ہاں ہاں جی، بے مثال کس کو آتی ہے؟ بڑی آسان مثال ہے اس کی. استاد جی وہ 2 مرد کامیاب ہوئے جنہوں نے محنت کی. ماشاء اللہ، یہ ہے. اب اس کی عربی بنانی ہے آپ نے. عربی آپ نے. اچھا، کوئی اس کی عربی بنانی ہے تو کیا بناؤں گا؟ اچھا حضرت، الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. وہ تو وہ ہوگی نا. ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا ہے. یہ ڈولمی صاحب نے ماشاء اللہ مثال پیش کی. یہ تو جمع کے لیے آ گئی نا. میں نے پوچھا تسنیہ کے بارے میں، اللہ جانے کے بارے میں. اللذان فی السیارتان. اللہ جانے فل سیارتان. صحیح. اب اس کا ترجمہ تو بتائیں آپ مثال پیش کی ماشاء اللہ. وہ جیسے بھی دو کی ہے، غلط صحیح کی ترجمہ کریں، بیان کریں. وہ 2 مرد دو گاڑیوں میں ہیں. نہیں نہیں، ایسے نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں مثال کی. رأیت الذین رأیت الذین ضربا کا، رأیت الذین ضربا کا. میری ایک بات یاد رکھنا اس مثال پیش کرتے ہوئے، جو اللہ زانے آئے گا تو آگے جو فعل آئے گا وہ بھی تسنیہ آئے گا، وہ جمع نہیں. وہ نہ تو واحد آئے گا، نہ وہ جمع